وعجل فرجه. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھے محمد والے محمد. Challenges faced by today's youth. Challenges faced by today's youth. دور جدید میں نوجوانوں کی آزمائشیں. اس موضوع پر یہ 5ویں ہماری کڑی جس آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ بقرہ قرآن کا سب سے طویل سورہ 286 آیتیں جس میں ہیں اس کی 208ویں نمبر آیت. اور اگین اینڈ اگین مسلسل اپنے آپ کو اور آپ تمام کو دعوت دیتے ہیں کہ روزانہ اپنا دل قرآن سے ضرور لگائیے. 10 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے ترجمے کے ساتھ, ذرا سا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اور دیکھیے اپنی زندگی میں کتنا نور آئے گا. قرآن کتاب زندگی ہے اور کتاب نور ہے. قرآن سے دور ہو جانا, زندگی سے دور ہو جانا, نور سے دور ہو جانا. چنانچہ آج مسلمانوں کی حالت اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کتاب زندگی سے دور ہو چکے ہیں, کتاب نور سے دور ہو چکے ہیں. نہ لائف ہے نہ لائٹ. جب لائف اور لائٹ سے دور ہو گئے تو پھر ڈیتھ ہے اور ڈارکنیس, پھر اندھیرے ہیں اور مردنی ہیں. اور اسی لیے جنگ ہے, فسادات ہیں, نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں, پھر اس میں کچھ نظر نہیں آتا. جب اندھیرا ہوتا ہے تو بینگنگ ہوتی ہے, سر ٹکراتے ہیں. جب روشنی ہو جاتی ہے تو نظر آتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے. تو قرآن پر کام کیجئے. کل میں نے عرض کیا تھا قرآن کی یہ آیت دعوت دے رہی ہے اور ہر آیت دعوت فکر دیتی ہے اور انسان کے فکر کو جھنجھوڑ دیتی ہے. تدبر کرو, تفکر کرو,
تفہم کرو، تفقہ کرو، ڈیپ جاؤ، انڈرسٹینڈ کرو، سپرفیشل مت رہو، چھوٹی باتوں میں پریشان مت ہو جاؤ، چاروں طرف کے ماحول سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماحول کو، انوائرمنٹ کو بدلو، انوائرمنٹ کے بچے نہ بنو، انوائرمنٹ کے ماسٹرز بنو، انوائرمنٹ کو بناؤ۔ تم اگر ماحول کے بچے بن جاؤ گے تو غلام رہو گے، آزاد رہو۔ کل ہم نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، کم من عقل اسیر، بہت عقل ایسے ہیں، انٹلیکچل ایسے ہیں جو اسیر ہیں، انمیٹ ہیں، تحت ہون امیر، خواہشات، ڈیزائرز، ارجز، اپنی کیپریس اور اپنے ہی پراؤڈنس، تکبر اس کے اندر گم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اسے اوور کم ہونے کے لیے مومن اس کو ہجرت کرنا پڑے گا۔ ہجرت کرنے کے لیے یا زمین پر ہجرت کرے یا آسمانوں پہ ہجرت کرے۔ آسمانوں پہ ہجرت کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ٹیک آف۔ ٹیک آف کرنے کے لیے میٹر سے اوپر نکلنا ہے، اور جب ریلم آف میٹر اور فزکس سے جب اوپر نکلیں گے تو ایک اور ریلم ملے گی، ایک اور عالم ملے گا جو ٹرو عالم ہے، سچا ہے، اور اس میں کہیں جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر ہماری حالت یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہجرت نہیں کی ہے، ٹیک آف نہیں لیا ہے، اس میٹریلسٹک ورلڈ سے یا ریلم آف فزکس سے باہر نہیں آئے ہیں، اور باہر آ کر کے وہاں پہ نہ پہنچے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا ہوا تن ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہوا ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد گریویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جب گریویٹی ختم ہو جاتی ہے فری فلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، انسان فری طور پر جس طرف چاہے نکل سکتا ہے۔ اسلام بھی چاہتا ہے انسان ریلم آف میٹر سے ٹیک آف کرے، نکلے باہر، نکلو، جاؤ، ہجرت کرو۔ الصلاۃ معراج المؤمن، تمہاری نماز بھی معراج ہونا چاہیے، اسینشن ہونا چاہیے۔ اتنا بلند ہو جاؤ، اتنا بلند ہو جاؤ، ریلم آف میٹر سے آگے بڑھو۔ اب اس میں ابسٹرکلز کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں 2 ٹائمز پلین کے لیے بہت ہی خطرناک ٹائم ہوتے ہیں، ایک ٹیک آف کرنے کے موقع پر، ایک لینڈنگ گیئر ڈالتے ہوئے۔ یعنی اس ریلم آف میٹر سے نکلتے ہوئے انسان کو بہت محتاط گزارنا پڑے گا، ورنہ ایکسپلوژن ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا، اللہم صل علی وعجل فرج۔ ذالک الکتاب، کیا ہو رہا بھائی؟ یا اس کی ضرورت انشاءاللہ۔ کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مد صلوات اللہ۔ حواس کو میرے ساتھ رہیے، بی وتھ می۔ کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد،
بولیے کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، نام علی ہے نام خدا، نام علی ہے نام خدا، طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، طوفان نوح بطن ماہی یونس زندان یوسف آگ ابراہیم، طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا، صلوات پڑھیا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد وعجل فرجهم۔ ذرا سا بہت سیریس گفتگو اچھی طرح سے سمجھیے۔ کل میں نے آپ کو یہاں تک چھوڑا تھا، انسان ریلم آف شہوت میں اگر مقید ہو گیا تو آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تھوڑا سا ایک مقدمہ اچھی طرح سے سمجھیے اس کو، اور اچھی طرح سے اس کو درک کرنے کی کوشش کیجیے، پریکٹیکلٹی میں لائیے۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا تھا انشاءاللہ ہر امام بارگاہ دنیا بھر میں جو سننے والے گزارش ہے، امام بارگاہوں کو، مساجدوں کو سینٹر آف سائنس بنائیے، سینٹر آف انڈرسٹینڈنگ بنائیے، سینٹر آف ایکٹیویٹیز بنائیے۔ یہاں پر ایک لیب ہونا چاہیے، لیب آف قرآن، ریسرچ کرے قرآن کی آیتوں پر، اور وہ نوجوان جو الگ الگ موضوع کو لیے ہیں ان آیتوں کو تلاش کریں جو اپنے ہی موضوع کے ہیں۔ اگر کوئی سی اے یہ کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ بننا چاہ رہا ہے، اسلامک اکنومی کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پڑھیں۔ یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم بیدار ہو جائیں۔ الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو اٹھیں گے۔ It is too late man۔ لوگ سو رہے، حدیث ہے، عجیب و غریب حدیث ہے، لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو اٹھیں گے۔ وہاں منو مٹھی اٹھ کے کیا فائدہ ہوا؟ وہاں بھی آئے فرشتے سوال کر رہے ہیں، وہاں تو اٹھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ سو رہے ہیں، بچپنا نیند میں، لڑکپن نیند میں، جوانی نیند میں، شادی نیند میں، بچے نیند میں، ادھیڑپن نیند میں، ضعیفی نیند میں، موت نیند میں، اٹھے کب؟ قبر میں۔ حدیث ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی خود میری آریٹری میں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے۔ وی آر ڈیپ سلیپ، سو رہے ہیں آرام سے۔ اذا ما تنتبہوا، جب مریں گے تو اٹھیں گے۔ کیا ہے نہ مانے حدیث کی کہ بیدار ہو جائے، دنیا میں بیدار ہو جائے، مرنے کے بعد اٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بیدار کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت میں بیدار لوگوں سے مربوط ہوتا ہے۔ جو لوگ الائیو ہیں ان کے ساتھ جائیے، ان کے ساتھ مربوط ہو جائیے۔ شہوت، دیکھیے ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھے۔ امید ہے کہ ذرا سا تھوڑی سی جلدی میں یہ چیزیں بیان کروں گا، لیکن اس کے لیے مخصوص ایک 8-10 مجلسوں کی ضرورت ہے۔ دیٹ از اے عرفان، ایک کائنڈ آف ٹچ آف عرفان ہے۔ نماز سے پہلے حکم ہے 7 تکبیریں بولو۔ نیت سے پہلے کتنے؟ 7 تکبیریں۔ اللہ اکبر، پہلے 6 تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ 6 تکبیریں۔ 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام۔ یہ 7 تکبیریں کیا ہیں؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر کیا ہیں؟ اللہ لا
حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج امتحان کا دن ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اچھی مجلس کے لیے اچھا مولوی چاہیے. اچھے مولوی کے لیے مائک کا حیدری حق ہے. ساتھ رہیں انشاءاللہ. 7 طواف کے 7 چکر ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر اور صفا و مروہ بھی 7 مرتبہ جانا. یہ 7 ہے کیا؟ آیا اسلام کوئی نمبر کے چکر میں پھنسا رہا ہے؟ واٹ اٹ از؟ کیا ہے یہ 7 آواز آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ نہیں آ رہی تو میں کیا کروں؟ صلوات اللہ. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ کی جتنی بھی قوت رکھیے مگر اللہ کی قوت. اسی لیے ہمیشہ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. Can you hear me? ابھی بھی نہیں آ رہی آواز؟ تھوڑی آ رہی ہے تھوڑی نہیں. اب آ رہی ہے برابر؟ تو ذرا مجھے آگے بڑھنا شاید پڑھنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اچھا یہ میرے 5 منٹ جو گزرے ہیں یہ پلے ٹائم نہیں ہے. معلوم ہے پلیئرز جو ہیں جب بریک لیتے ہیں وہ پلے ٹائم نہیں ہوتا. تو میرے 45 منٹس میں شامل نہیں ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہوا. کیا ہوا مائک والے؟ ٹھیک ہو رہا ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ اب چلیے درود پڑھیے آخری صف تک انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ 7 تکبیروں کی وجہ بتاتے ہیں علماء. انسان ایک ایسے بیٹل گراؤنڈ میں ہے جس میں 2 فورسز کام کر رہی ہیں. ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو فورسز اور دونوں اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر پازیٹیو فورسز اس کو اوور کم کر لیے تو کامیاب ہو گیا. اگر نیگیٹو فورسز اس کو اوور کم کرے تو ناکام ہوگا. تو یہ بیٹل گراؤنڈ صرف محفل مرتضیٰ نہیں دنیا بھر میں مائک کا پرابلم ہے. گھبرائیے. میں تو کہا کرتا ہوں اگر مسلمان کو دیکھنا تو مائک کی حالت کو دیکھ لیں. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد وعجل فرج. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے یہ اللہ اکبر؟ کہ رضائل اور فضائل. توجہ اچھی طرح سے. رضائل کس کو کہتے ہیں؟ وائسس. فضائل ہے ورچوز. انسان آیا ہے وائسس کو ہٹانے کے لیے ورچوز کو اپنانے کے لیے. اسی لیے صراط الذین انعمت علیہم اٹریکٹنگ ورچوز اچھائیوں کو اٹریکٹ کرنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برائیوں کو ریپیل کرنا. وائسس کو ریپیل کرنا. ہوتا کبھی کبھی انسان اپنے میکانزم. دیکھیے آپ نے بہاماس میں کیا ہوا ابھی کل ہی کی بابی چل رہی ہے ہوا وہاں پر اور یہ پاورفل لوگ کہہ رہے ہیں اب آٹم ڈالنے کی کوشش کریں گے. وقت کچھ بھی نہیں. اب اللہ کی ہوا کے نزدیک تمہاری ہوا چلنے والی نہیں ہے. جب وہ ہوا چلاتا ہے تو کوئی ہوا چلنے والی نہیں ہے. خدا بتاتا ہے اختیار میرے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں
نہیں ہے، کتنا ہی کوشش کر لو، انشاءاللہ امید رکھو کہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر۔ ایک وائسس ہے جس کا نام ہے خود پسندی، سیلف کنسیٹمنٹ۔ میں میرا خاندان، میرا پاندان، میں، میری کمیونٹی، میری جماعت، میں اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں عجب۔ عجب سب سے بڑا ریلم، خطرناک چیز انسان کو آگے بڑھنے سے نہیں رک۔ وعجل فرجنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ درود پڑھتے چلے جائیے۔ صلی علی محمد۔ عجل فرجهم. I hope. ترسلوات اللہ وعلی محمد وعجل فرج۔ I hope انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ عزیزان گرامی، انسان جب مصلی پر جائے 7 وائسز کو ہٹائے، 7 رذائل کو ہٹائے، 7 فضائل کے قریب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عجب سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ عجب یعنی خود پسندی، سیلف کنسیٹمنٹ، میں، یہ میں بہت ہی خطرناک چیز، اس سے نکلنا ہے۔ مجھے زیادہ اس پہ جاننا نہیں ہے۔ خود پسندی، اس کے بعد ہے تکبر، اس کے بعد ہے حسد، اس کے بعد ہے بخل، اس کے بعد ہے حرص، اس کے بعد ہے شہوت، اس کے بعد ہے غصہ۔ ان رذائل سے دور ہونے کے لیے 7 تکبیریں ہیں۔ یہ 7 تکبیریں کہتا ہے تو بلند ہوتا ہے اللہ کی طرف، جس لیے جب بلند ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو جب تک نہیں ہٹاتا وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ آواز آ رہی آخر تک؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی آواز؟ نہیں آ رہی؟ I am very sorry. صلوات وعجل فرجهم۔ درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، ذرا سا ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں تاکہ بحال بھی ہو جائیں، پھر میرے وہ اس مومنٹم میں سب ساتھ رہنے۔ اب تو آواز آ رہی نا سب جگہ انشاءاللہ؟ ابھی بھی نہیں؟ نو؟ ہاں پھر یوں کہیے یوں نا انشاءاللہ یوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ
آج کل کی شادیاں ہمارے پاس، آج کل کی گڑبڑ جو ہو رہی ہے طلاق میں، جماعت والے جانتے پریشان ہیں، میں بھی آرگنائزیشن کو چلاتا ہوں، وہاں پہ دنیا بھر جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے چھوٹے چھوٹے پرابلم لڑکوں سے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کہ مولانا میرا ویو لینتھ، ویو لینتھ میرا برابر نہیں ہے، میرے برابر سوچتی نہیں. اچھا تم اس کے برابر سوچو یار، اتنا جلدی ختم. ویو لینتھ. ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصومین کو مانتے ہیں، ایک امام انشاءاللہ آنے والے ہیں. 11 اماموں کی 13 اماموں کی معصومین کی شادی ہوئی ہے، ایک بھی طلاق نہیں ہوا ہے. حالانکہ کیسی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے سنیے بہت اچھی طرح سے. ایک چھوٹا قصہ اسی لیے ذرا سا بحال ہو جائے. شیخ کبیر کاشف الغطا، انہوں نے شیعیت پر بہت سے علماء نے بہت کام کیا، مگر انہوں نے بہت خوبصورت الاصل و اصول الشیعہ، یعنی عقائد کو ریولوشنائز کرنے والے ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کا نام ہے شیخ کبیر، اور ان کا نام ہے سمجھ میں نا کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا. نجف میں نماز پڑھاتے تھے مولا کے پاس، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ پہلے انتظار کرتے تھے ان کے پیچھے. ان کے دوستوں سے پتہ چلا کہ ان کی بیوی کبھی کبھی ہاتھ بھی چلا دیتی ہے. شیخ کبیر پر ماشاء اللہ گھر میں جانے کے بعد صغیر ہو جاتا انسان گھر میں جانے کے بعد انسان صغیر ہو جاتا. نہیں آ رہی. محمد واجل. ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جتنا سن سک رہے ہیں سنیں. لا الہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہم صلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وعجل فرج. شیخ کبیر کے دوستوں نے سنا کہ ان کی بیوی کبھی کبھی، میری بہنیں بھی سنیں، آپ لوگ بھی سنیں انشاءاللہ، حالانکہ یہ بہنوں کے فائدے کی چیز ہے، وہ لوگ بہت زیادہ سنیں گے اب انشاءاللہ. دوستوں کو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ان کی بیوی ماشاء اللہ، تو اندر ریسرچ کے لیے انہوں نے اپنی بیویوں کو لگا دیا کہ سچ قصہ ہے، یعنی بعض وقت تو جھوٹی باتیں تو مولویوں کے پیچھے لوگ پڑے ہی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جی ہاں کبھی کبھی ان کی بیوی چلا دیتی. دوست جو قریب دوست تھے انہوں نے کہا آغا اسلام میں ایک حق طلاق کا، طلاق کیوں نہیں دیتے تھے آپ؟ جواب سن لیجئے نوجوانوں، جواب سنیے، اس کا نام ہے فضیلتوں کا حاصل کرنا. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب نماز پڑھاتا ہوں میں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں، گھنٹہ پہلے آتے ہیں نماز جماعت میں شریک ہونے کے لیے. خدا نے گھر میں میرے یہ لگایا ہے کہ تاکہ میں خود پسند نہ ہو جاؤں، یعنی سیلف کنسیٹمنٹ میں مقید نہ ہو جاؤں. خدا یہ لگایا ہے، اے جعفر، اے کاشف الغطا، تو کتنا ہی بلند ہو، خدا اپنے ہاتھ میں رکھا. کہا اس کو میں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. جو بیوی مجھے میرے دماغ کے سامنے برابر کر دیتی ہے، آئینہ گھٹا. اگر اس طرح کا اپروچ ہو تو پھر طلاق کہاں سے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. والی محمد حیدری. تو کل ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے، انسان سب سے بڑا سخت ریلم ہے شہوت. خصوصاً نوجوان اس ایج میں نے بتایا تھا لڑکوں کی بایولوجی الگ ہے، لڑکوں کی بایولوجی الگ ہے. ان بایولوجی سے ہجرت کرنا، انسان کا بڑے ہدف کی طرف خیال رکھنا،
اپنے گیجٹ کو وائزلی استعمال کرنا، اس کو بجائے اس کے کہ نگیٹو استعمال کریں، پازیٹیو استعمال کرنا، کون کر سکتا ہے؟ جو عقل کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور ہواؤں کو کنٹرول میں رکھے، خواہشات کو کنٹرول میں رکھے۔ اگر وہ خواہشات کو کنٹرول میں کر لے گا تو اس کی پریشانیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ جو اپنے ڈیزائرز کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا اس کے پرابلمز بہت آسان ہو جائیں گے۔ اگر ڈیزائرز اس کے کنٹرول میں نہیں رہے تو پھر وہ کنٹرول میں کسی اور کے چلے جائے گا، اس کی تباہی ہوتی چلی جائے گی۔ لازمی ہے کہ ریسرچ اسکالرز بننا ہے تو آپ کو اس ریلم سے ہجرت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایسی اللہ نظر نہیں آتا۔ اب اوپر جائیے، وہاں جانے کے بعد صرف کوئی نظر نہیں آتا سوائے اس کے، اور وہ جو ہے وہی حق ہے، باطل نہیں ہے، صرف حق اور حق وہی ہے۔ بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں آپ کو مثال میں نے 2 دعاؤں کی دی تھی، ایک دعا آج میں دے رہا ہوں، دعائیں عرفہ۔ دعائیں عرفہ جتنی دعائیں ہیں قیامت ہیں، دعائیں عرفہ 2 دعائیں عرفہ ہیں، ایک امام سجاد علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ جو دعائیں ہیں شیعوں کے پاس کسی قوم کے پاس نہیں ہیں، کوئی نہیں رکھتا، یہ ٹریجر آف نالج ہیں، یعنی اتنی نالج جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ یہ دعا سمجھتے ہیں، دعا نہیں ہے، یہ ہے سائنس، یہ ہے نالج۔ جس طرح سے قرآن میں ریسرچ کی ضرورت ہے، دعاؤں میں بھی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ان دعاؤں میں امام مولا امام فرماتے ہیں پروردگار مجھے کہاں سے شروع کیا تو نے؟ ان ظلمتوں سے شروع کیا، اس کے بعد گناتے چلے جاتے ہیں نعمات پروردگار، یہ جو باڈی کی شکل میں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ دانت، یہ تمام ایک ایک چیز کو گناتے ہیں مولا۔ اس کو سمجھنے کے لیے فیکلٹیز کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں بعض چھپے ہوئے لوگ، میں کہتا ہوں چھپے ہوئے رستم ہیں، عالم کی شکل میں نہیں ہیں، عام مومنین ہیں، لیکن باقاعدہ فضائل کے حامل ہیں۔ ان میں سے میں بہت زیادہ عقیدہ رکھتا ہوں محمد علی سید صاحب، خدا انشاءاللہ اگر ہیں یہاں تو اچھا، نہیں ہے تو ہمارا سلام پہنچا۔ محمد علی سید نے بہت سی کتابیں کام کیا، بہت محنت کیا، اس شخص نے پانی پہ لکھا ہے، اور اسی طرح سے بہت، جیسے توحید مفضل، مولا امام صادق علیہ السلام کی شاگرد مفضل تھے، انہوں نے توحید کے بارے میں کہا ہے، اس سے متعلق ڈیٹیل آج میرے پاس لا کر کے انہوں نے 4تھی کتاب دی ہے۔ دعائیں عرفہ کو انہوں نے سائنٹیفک طور پر جب مولا نے شکر ادا کیا ہے، یہ دانتوں کا شکر، یہ آنکھوں کا شکر، یہ زبان کا شکر، یہ جلد کا شکر کیا ہے، ایک ایک کے پیچھے سائنٹیفک ڈسکوری انہوں نے بتائی ہے۔ اس کو آپ لوگوں کو چاہیے، نوجوان چاہیے اپنی علم کے اعتبار سے ان چیزوں کو ایکسپلور کریں، دعا کو صرف دعا نہ مانیں بلکہ ایک سائنس کا بہت بڑا ذخیرہ مانیں۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام کی 25ویں دعا، اللہم صلی علی دعا لِأُولْدِهِ، دعا اولاد کے لیے، اولاد کے لیے دعا، ماں باپ کے لیے دعا ہیں، 24ویں دعا ہیں، اور بچوں کے لیے دعا ہیں، جس میں نے یہاں پہ تربیت اولاد میں 2000 میں تفصیل سے میں نے گفتگو کی۔ اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، کر کے اسپیشلائزیشن میں بانٹنا ہے، چائلڈ سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی، موب سائیکالوجی، یہ تمام پہ کام کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ دعا کہاں ہے۔ یہ چیلنج ہے جوانوں کے سامنے، یہ جوان اگر اس پہ کام کرنے لگیں گے تو چھوٹی نیٹی گریٹی میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اگر بڑا گول اپنے سامنے رکھیں گے تو چھوٹی چیزوں میں وہ کبھی گندگی میں پھنسیں گے نہیں۔ انسان کو چاہیے اس بڑے گول کی طرف۔ دعائیں عرفہ میں مولا نے جو ایک ایک لفظ کو الگ کیا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے یہاں سے شروع کیجئے۔ مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَكَ، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے۔ یعنی اگر مائنس اللہ ہے تو سب کچھ مائنس ہے، اگر پلس اللہ ہے تو سب کچھ پلس، اگر اللہ نہیں ہے تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی یہ معراج ہے۔ مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَكَ، مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَكَ،
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. جی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو لندن بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو ٹورنٹو بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو نیو یارک بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو کراچی بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. اگر اللہ سے املاک دور کر دیں، جاگیر دور کر دے، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ. تلوار کیا ہے؟ شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یا رسول صلوات اللہم صلی علی. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، ایسے لوگوں کو جن کے پاس قلم قوی ہے، ان کی مدد ہونا چاہیے، ان کی کمک ہونا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے. ریسرچ کے لیے بہت بڑا بجٹ ہونا چاہیے. فیوچر جنریشن کے پاس، ہمارے پاس، اس کو انکریج کرنے کے لیے جتنا بجٹ مجلسوں کا ہے، جتنا بجٹ ہمارا دوسری چیزوں کے لیے، اس فیوچر بچوں کے ترقی کے لیے ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں کر کے، اگر ہم لوگ تقسیم بندی نہیں کریں گے فیوچر میں، ہمارے چیلنجز پورے ہونے والے نہیں ہیں. تو اس پہ کام کیجئے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مومنین جمع ہوتے ہیں، دور دور سے جمع ہوتے ہیں. اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے محفل مرتضیٰ میں. اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سننا چاہتی ہے، اور امام حسین یہ کہہ رہے ہیں گھر سے باہر نکلو، میرے نام سے اللہ کو سنو، میرے نام سے اسلام کو سنو، میرے نام سے دنیا کو سنو، میرے نام سے آخرت کو سنو. دیکھو یہ میرا نام ہے، لیکن دین است حسین، حسین دین ہے. انسان جب اس منزل پہ پہنچتا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی حال میں آیت اللہ ہیں زکزکی، شیخ زکزکی کا مسئلہ سنا ہے آپ نے؟ ہندوستان گئے تھے علاج کے لیے، اور ان کا علاج ہوا یا نہیں ہوا، واپس آئے. ہندوستان کے مولوی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مولوی ہندوستان کے خلاف، یہ چکر میں پھنس گئے. حقیقت میں کیا تھا؟ جب نکلے تھے وہاں پر ان کو 7 کنڈیشن، 7 یا کچھ کنڈیشنز بتائے تھے. آپ جو جا رہے ہیں انڈر سرویلنس جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ آزاد نہیں ہوں گے. وہاں انڈر دی نائجیرین ایمبیسی کام کریں گے، ایمبیسی کے اندر آپ کا علاج ہوگا، آپ کو کوئی آزادی نہیں ہوگی. ہوا وہی. یہ جو گئے تھے اس امید پہ گئے تھے کہ انڈیا ایک فری کنٹری ہے، ممکن ہے کہ وہاں سانس ملنے کی جگہ مجھے مل جائے. مگر وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں اس سے زیادہ بدتر ہے جو حالت نائجیریا کی ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. آئیے قرآن سے استنباط کریں. قرآن میں حضرت یوسف کے قصے میں کیا ہے؟ ربی انی احبس، پروردگار مجھے زندان پسند ہے. جس چیز کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں، مجھے زندان میں رہنا پسند ہے، یعنی I like to be in the prison، مجھے ان میں رہنا پسند ہے. کیوں؟ یہ لوگ جو دعوت دے رہے ہیں وہ اچھائی کی دعوت نہیں ہے. نوجوانوں سمجھو اس آئیڈیالوجی کو، اس فکر کو. بعض وقت ہمیں زندان میں جانا اچھا ہے اگر ہمارے وقار کو، ہماری منزلت کو بچانا چاہیں. بعض وقت اپنے آپ کو گھٹن میں لے جانا ہے اگر ہمارے وقار کو، اپنی نالج کو بچانا ہے. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں مجھے زندان پسند ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو بلا رہے ہیں وہ برائی ہے، زندان میں آزادی ہے. آیت اللہ زکزکی نے بھی زندان کو پسند کیا، جھوٹی آزادی کو پسند نہیں کیا. اور انشاءاللہ کامیابی جس طرح سے یوسف کی ہوئی ہے اسی طرح سے ان کی بھی ہونے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ چیلنج ہے جو ہمارے پاس سامنے ہے. اسی لیے قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او بلیورز، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں سب مل کر کے
ہاف ہیزرڈلی نہیں، ٹوٹل داخل ہو جاؤ، ٹوٹل داخل ہو جاؤ، ہاف ہیزرڈلی نہیں، آدھے نہیں، دل میں کبھی کبھی تھوڑا اسلام ادھر آیا. کوئی ہندو شاعر نے کہا ہے، ہندوستان کے ماتھور نے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی ہمارا اسلام جاتا ہی نہیں، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا. ارے شک کرنے کے بعد اسلام کا صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. وعجل فرجوں. اس چیلنج کو یاد رکھ لیجئے. حضرت لقمان اپنے نوجوان ٹین ایجر جوان سے کہتے ہیں، یا بنیا، سورہ لقمان 31 چاپٹر، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل تکن فی السماء وفی الارض یاتی بہ اللہ. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل تکن فی السماء تکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. عجیب مزیدار قرآن ہے. ہمیشہ پیرنٹس جو ہیں کنسرن ہے، میں، میرا خاندان، میرا خاندان، میرا خاندان. میں بھی جب بھی بچوں کو بولتا ہوں دیکھو ہوشیار رہو، میں باقری، میرا نام برباد ہو جائے گا، ہوشیار رہنا. یہ بلیک میلنگ ہے، یہ اچھی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. بچے سے کہہ رہے ہیں حضرت لقمان دیکھو بیٹا ہوشیار رہو، یور ایکشن، یور ایکشن، یور ایکشن، تمہارے ایکشن تم کو ریفلیکٹ کریں گے. وہ ایکشن تمہارا آٹم برابر کیوں نہ ہو، اگر تم نے زمین پر کیا ہو وہ پیچھے آئے گا، آسمانوں پہ کیا ہو واپس آئے گا، اندھیرے میں پتھر پہ کیا ہو وہ بھی تم پر واپس آنے والا ہے. انہیں تمہارے ایکشن کے کانسیکوینسز پر تم کو خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہ پلٹ کر تم کو آئیں گے، جتنے برے ہوں گے تم پر اثر کریں. دس از بہت ہی اہم لیسن ہے کہ انسان سمجھے کہ میرے اعمال کا اثر مجھ پر ہوتا ہے، کوئی دوسرا تو سیکنڈری ہے. میرے ماں باپ وہ سیکنڈری ہے، میں ہوں. نوجوانوں، ٹائم والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹائم 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 چیلنج ہے، ٹائم چیلنج ہے، جوانی چیلنج ہے. روز قیامت 4 چیزوں کو، بس میری مجلس ختم ہو رہی، 4 چیزوں کے بغیر مومن کو آگے بڑھنے کا اجازت نہیں دی جائے گی. 4 سوالات سب سے کیے جائیں گے. نمبر 1، فرسٹ سوال، ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور ٹائم؟ اے انسان تم نے ٹائم کو کہاں گزارا؟ نمبر 2، تم نے جوانی کو کہاں سے گزارا؟ ارے بھی ٹائم پوچھ لیا تھا تو پھر جوانی کیا ہے؟ کہ جوانی ہے پرائم ٹائم. اب یہ جو آپ کمرشل دیتے ہیں رات کو 10-11 بجے کے بعد کمرشل دیجئے تو بہت سستا ہے، لیکن 9 بجے والا کمرشنر جو ہے بہت مہنگا ہے، اس لیے کہ سب لوگ دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پرائم ٹائم. جوانی ہے پرائم ٹائم، بہت مہنگی. خدا پوچھتا ہے تمہاری حیات تم نے کہاں گزاری؟ دوسرا کوسچن، تمہاری جوانی کہاں گزاری؟ پرائم ٹائم. تیسرا، کمایا کیسے، خرچ کیا کیسے. کمانے میں بھی پابندی، خرچ کرنے میں، اس لیے کہ کما لینا کمال نہیں ہے، حلال کمانا کمال ہے. خرچ کرنا کمال نہیں ہے، حلال راستے پر خرچ کرنا کمال ہے. جب تک یہ حلال راستے پر خرچ نہیں ہوگا تو مال بیکار ہے، روز قیامت جواب دینا پڑے گا. اب آئیے چوتھا سوال، محبت اہل بیت ہے یا نہیں؟ محبت اہل بیت نیوکلیس ہے تمام ایکٹیویٹی کی. اگر آپ سمجھنا چاہتے، میرے پاس کوئی دوسری مثال نہیں ہے. 59 مسلم کنٹری ہیں، ایک کنٹری اس راستے پہ لیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہمیں کچھ بھی کر دو، ہم اس راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. تم بھوکے مارو، تم جو کرنا کر لو، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ دبے نہیں ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو علی کہتے ہیں کبھی نیچے نہیں ہوتے، بلند ہی ہوتے. زندہ باد. تدری بس صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. ہجرت مائگریشن. کیسا مائگریشن؟ مینٹل مائگریشن، مائنڈ مائگریشن. امام حسین کسی سے کہیں گے نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، واپس جاؤ.
جملہ سنیے بہت اچھی طرح سے. شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو بٹھا کے کہا اگر تمہارا دین if you are owed to any human being, اگر تم کسی کو مقروض ہو, کسی کا لینا دینا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. حقوق الناس, رائٹس آف ہیومن بینگ کتنے اہم ہیں. میرے ساتھ شہید ہونے میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اللہ, اگر کسی انسان کا تم دین رکھتے ہو اور تم یہاں پر میرے پاس آئے ہو, چلنے والا نہیں. یہ امام حسین ہے. اس سبق کو سمجھنا چاہیے. اگر اس سبق کو سمجھنے کے بعد روایتوں میں ہے کہ بعض لوگ گئے, بعض لوگوں کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا. کوفے کا بازار, کوفے کے حالات بہت گھمبیر ہیں. سب سے زیادہ جو بزنس چل رہا ہے کوفے میں وہ بلیک سمتھ کا ہے, لوہار کا ہے. تلوار بن رہے ہیں, تبر بن رہے ہیں, تیر بن رہے ہیں. جس طرح سے آج کی دنیا میں جو بھی اکانومی چل رہی ہے, انشاءاللہ آپ آئندہ بتاؤں گا میں, جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہم لوگوں کا, یزید کے وقت کا پہچاننا, آج کے یزید کو سسٹم کو سمجھنا, یہ بہت ہی خطرناک, اور اس کو اکثر دنیا والے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور خصوصاً مومنین کو سمجھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. یزید وقت کو پہچاننا. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام حسین؟ خط لکھتے ہیں, حبیب میرے دوست, مائی ڈیئر فرینڈ, آج مجھے تمہاری ضرورت ہے. مشکل کشا بلا رہا. اللہ اکبر. یہ جو زیارت پڑھتے ہیں, السلام علیکہ یا انصار دین اللہ, السلام علیکہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. غور کیا آپ نے کبھی؟ انصار دین اللہ, کون ہیں یہ لوگ؟ کربلا میں مدد کرنے والے حسین کے, دین کے مدد کرنے والے ہیں. خواجہ اجمیری نے اپنے جیب سے نہیں کہا ہے, اسی زیارت کو سامنے رکھ کے کہا ہے, شاہ است حسین باد شاہ است حسین دین است حسین. کہاں سے کہا دین است حسین؟ دین میں توحید بھی ہے, عدالت بھی ہے, نبوت بھی ہے, قیامت بھی ہے. دین است حسین. اسی زیارت میں السلام علیکم یا انصار دین اللہ, یعنی حسین کی مدد کرنے والے حسین کی نہیں مدد کر رہے ہیں بلکہ دین کی مدد کر رہے ہیں. کربلا میں رسول اللہ تھے کہ نہیں تھے, لیکن وہاں پر کیا زیارت پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. یہ سلام ہو کس پر؟ جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی. یعنی حسین کی مدد نہیں ہے, رسول اللہ کی مدد. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. بہت غور سے ہم شیعہ ہیں, ہم بچوں کو یہی سکھاتے ہیں. بچہ گرتا ہے تو کہو یا علی یا علی یا علی مولا مشکل کشا. کس کی ہمت ہے مشکل کشا کی مدد کرے, مشکل کشا کی مشکل کشائی کرے؟ کون ہے کربلا والے؟ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. اندازہ کریں کیا مقام ہے شہدائے کربلا کا, کہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ علی مشکل کشا کی مدد کرنے والے. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. ذرا دل تھامیے میری بہنیں, فاطمہ زہرا کی کنیزوں, کس کی ہمت ہے؟ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں, اس کا ہاتھ تھامو. یہ کون کربلا والے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. کب روتا ہوں, بہت روتا ہوں میں. کون ہے یہ؟ کون ہے کربلا والے؟ کون ہیں یہ؟ شہدائے کربلا کی جگہ ہے. امام
امام حسین کے پہلو میں کربلا میں ہے نا بھی، یہ کیا ہیں؟ سائر الشہداء۔ یہ سائر الشہداء کون ہیں؟ یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے نام کو برباد کر لیا، اپنے نام کو ختم کر لیا۔ حسین کا نام زندہ ہو جائے۔ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء، اے فاطمہ کی مدد کرنے والوں، ہمارا سلام ہو تم پر۔ حبیب کون ہے؟ حسین کی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا، انبیاء کی مدد کرنے والا، رسالتوں کی مدد کرنے والا، ولایتوں کی مدد کرنے والا، علی کی مدد کرنے والا کون ہے؟ حبیب۔ حبیب آ جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حبیب دسترخوان پہ تھے۔ میں کہہ رہا تھا کوفہ سب سے زیادہ جو بزنس چل رہا تھا بلیک اسمتھ، یعنی لوہاروں کا بزنس، تلواریں بن رہی تھی، تبر بھی بن رہے تھے۔ آج بھی سب سے زیادہ دشمن جو چلا رہا ہے، 3 شفٹ میں جو بن رہے ہیں وہ گنز بن رہے ہیں۔ جتنی اکانومی دنیا میں چل رہی ہے وہ وار بیس اکانومی ہے، جنگ بیس اکانومی ہے۔ اس کے خلاف لڑنا حسینی بھی بننا چاہیے، سمجھنا چاہیے آج کی اکانومی کے خلاف جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حبیب بی بی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، لقمہ گرا یا گلے میں پھنسا تو کہا شاید کوئی قاصد آیا چاہتا ہے۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی گلے میں کوئی چیز پھنستی تو کہتے تھے شاید کوئی لیٹر لے کر آیا ہے قاصد۔ اتنے میں دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی سنا حسین کا قاصد ہوں، ایک مرتبہ حبیب دسترخوان سے اٹھے، باہر دوڑتے ہوئے آئے، خط کو لیا، کھول کے پڑھا، اے حبیب ہم دشمنوں میں گھرے ہیں، اگر ہو سکے اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو چلے آنا حبیب۔ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یا اللہ نواسے رسول اور مجھے مدد کے لیے بلائے، کتنا خطرناک موقع ہے۔ آنکھوں کو آنسوؤں کو پوچھا، واپس داخل ہوئے، بی بی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا کوئی بات نہیں آگے بڑھو۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ پہلے۔ کب بتا کہ ابھی مولا حسین نے خط لکھا ہے، کہہ رہے ہیں میری مدد کو آؤ۔ کہا تم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ تو وہ سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا۔ حبیب نے کہا کیسی بات ہے، فاطمہ کا لاڈلا مدد کے لیے بلا رہا ہے، تم میری سوچ رہے ہو یا حبیب کی زوجہ یہ کہہ رہی ہو ارے مجھے بھی چلنے دو زینب کے ساتھ، مجھے بھی اسیر بننے۔ اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائیں۔ کربلا 10ویں محرم، علم بڑھ چکے ہیں، ایک علم ہاتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ سب کہہ رہے مولا ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں، کہ ابھی وہ آیا چاہتا ہے۔ جو بھی آتا تھا تکبیروں کی آواز بلند ہوتی تھی تو شہزادی زینب پوچھتی تھی کون آیا ہے؟ معلوم ہوتا تھا ابن سعد آیا ہے 4000 فوج کے ساتھ، حر آیا ہے 1000 فوج کے ساتھ، ایک ایک آتا تھا شقی ہزاروں فوج کے ساتھ۔ پوچھا زینب نے بھائیا کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا تمہارے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ تکبیروں کی آواز بلند ہوئی، پوچھا فضہ پوچھو کون آیا ہے؟ دوڑتی بھی واپس آئی فضہ، بی بی مبارک ہو حبیب حسین کی مدد کے۔ حبیب حسین کی مدد کے لیے آیا، یہ سننا تھا۔ زینب نے فضہ سے کہا جاؤ، جا کر کے حبیب کو ہمارا سلام سنا دو۔ بس ہو گئی مجلس میری بہن، ذرا دل کو تھامیے۔ فضہ باہر آتی، حبیب مبارک ہو، فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب کا سلام قبول ہو۔ ایک مرتبہ حبیب
یہ کیا گھرانہ، میں کہوں حبیب ذرا شام ہونے دو، شام غریبہ آئے گی، یہ گھرانے کے بچے، یہ گھرانے کی عورتیں در بدر پھرتی ہوئی نظر آئیں گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ سکینہ کو تماچے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا